کفار مکہ کہنے لگے کہ یہ محمد کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ میرا کلام نہیں ہے بلکہ محمد نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ کر کے بنایا ہے، تو اللہ نے چیلنج کیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ کہ تم تمام کے تمام انسان اور جنات جمع ہو جاؤ اور جمع ہو کر کے اس جیسا ایک قرآن پیش کرو۔ لیکن کیا انہوں نے قرآن کو پیش کیا؟ نہیں کیا۔ تو اللہ نے اس سے چھوٹا دعویٰ کیا، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ کچھ نہیں تو صرف 10 صورتیں ہی پیش کر دو۔ وہ اس سے بھی عاجز آ گئے تو اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ کہ تم اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت ہی پیش کر دو۔ اہل عرب کفار مکہ اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت کو بھی پیش نہیں کر سکے۔ جس چیز کو انسان بنا سکتا ہے اس کو انسان نے بنایا ہے، جس جیسی چیز انسان نہیں بنا سکتا ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ سورج انسان نہیں بنا سکتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورج کو اللہ نے بنایا ہے۔ چاند انسان نہیں بنا سکتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چاند اللہ نے بنایا ہے۔ ستارے اللہ نے بنائے ہیں، انسان نہیں بنا سکتا ہے، اور زمین آسمان انسان نہیں بنا سکتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ قرآن کریم آج میرے نبی کو گزرے ہوئے 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، اور قرآن کریم جیسی کوئی ایک سورت اور ایک آیت بھی آج تک کوئی انسان نہیں بنا سکا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن میرے رب نے بنایا ہے، یہ قرآن میرے اللہ نے بنایا ہے، یہ محمد کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اگر محمد کا بنایا ہوا، محمد پر تو اترا ہے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہوتا تو فرمایا انما انا بشر مثلکم، محمد تو تمہاری طرح انسان ہے تو تم بھی اس جیسا پیش کر دو، تم بھی تو فصاحت و بلاغت کے ماہر ہو۔ لیکن اہل عرب نہیں پیش کر سکے، آج تک نہیں پیش کر سکا کوئی، اور قیامت تک انشاءاللہ کوئی قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن یا اس جیسی کوئی آیت نہیں پیش کر سکتا ہے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس قرآن کا بنانے والا وہ محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کا پروردگار ہے۔ آپ سمجھ گئے نا اچھی طریقے سے اس سوال کو اور اس خصوصی بات کو اپنی ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا کر کے رکھیں۔ اب جب قرآن کریم کی بات چل پڑی تو یہاں پر ضمناً ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحب کو دیکھو اس نے قرآن کے مقابلے میں 2000 صفحے کی کتاب لکھ دی، فلاں مصنف کو دیکھو کہ اس نے قرآن کے خلاف 1000 صفحے کی کتاب لکھ دی، اور فلاں کو دیکھو اس نے قرآن کے خلاف 2 گھنٹے بیان کر دیا، فلاں کو دیکھو کہ اس نے قرآن کے خلاف 5 دن تک درس دے دیا، فلاں کو دیکھو اس نے 10 دن تک قرآن کے خلاف بھاشن دیا۔ اچھی طرح یاد رکھو قرآن کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن کے خلاف نہیں لکھ سکتا ہے، قرآن کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن کے خلاف نہیں بول سکتا ہے، بلکہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر تم واقعتاً اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر قرآن کے خلاف لکھنا بولنا نہیں بلکہ قرآن کی جیسی آیت پیش کرو۔ قرآن کا دعویٰ خلاف لکھنے بولنے کا نہیں ہے بلکہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ تم میرے جیسا قرآن کریم پیش کرو، اور یہ انسان نہیں پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو معجزہ عطا فرمایا۔ تو دوسرا سوال جو آپ کریں گے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے، تو آپ ان سے یہ پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے تو نبی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ معجزہ بھی عطا فرماتا ہے، تو دلیل نبوت وہ انبیاء کی باقی رہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دلیل نبوت، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نبوت وہ عصا ہے، کہاں ہے؟ موجود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نبوت پرندے کو اڑانا ہے، کہاں ہے پرندہ؟ اور کہاں ہے ان کو دوبارہ مادر ساتھ اندھے کو اور کوڑی کو شفایاب کرنا اور مردے کو زندہ کرنا، وہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہے۔ اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دلیل نبوت عطا فرمائی اور میرے نبی کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ آج ہمارے سامنے ہے اور قیامت تک ہمارے سامنے رہے گا۔ یہودیوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے پیغمبر کی نبوت کے ساتھ اس کے معجزے نبوت کو بھی دکھاؤ۔ عیسائیوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے پیغمبر کی نبوت کے ساتھ اس کے معجزے نبوت کو دکھاؤ، اور ہم مسلمان اپنے پیغمبر کی نبوت کے ساتھ اس کے معجزے نبوت
کریم کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں. تم اگر اپنے نبی کی نبوت کے ساتھ معجزہ نبوت کو نہیں پیش کر سکتے ہو تو پھر مان لو کہ تمہارا مذہب باطل ہے. اور ہم اپنے نبی کی نبوت کے ساتھ معجزہ نبوت قرآن کریم کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو آنکھ بند کر کے مان لو کہ مذہب اسلام یہی صحیح مذہب ہے, یہی برحق مذہب ہے. تو دو سوال ہو گئے. پہلا سوال, کسی ایسے نبی کا نام بتاؤ جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. دوسرا سوال, کسی ایسے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ جس کی نبوت کے ساتھ ساتھ میں دلیل نبوت یعنی معجزہ نبوت بھی موجود ہو. تیسرا سوال آپ ان سے یہ کرنا کہ تم سوالات انبیاء کرام میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر گزرے ان تمام پیغمبروں میں سے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے جو آخری نبی آئے گا پھر اس کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا, تو اس پر مہر لگ گئی ہے. اب ساری دنیا کے انسانوں کو اسی نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا ضروری ہے. تم سوالات انبیاء میں کوئی ایک نبی پیش کرو کہ جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میں آخری نبی ہوں. لیکن آپ تاریخ کو پڑھیے, قرآن کو پڑھیے, حدیث کو پڑھیے, سیرت کو پڑھیے, توریت کو پڑھیے, انجیل کو پڑھیے, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک بھی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں آخری نبی ہوں. اگر کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں تو اس میں صرف ایک نام آئے گا, اور وہ نام کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا اور آپ نے اعلان کیا کہ میں آخری نبی ہوں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ میرا نبی محمد اللہ کا رسول ہے اور سب سے آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا, کذاب ہوگا, دجال ہوگا, ملعون اور مردود ہوگا. حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ستکون فی امتی کذابون ثلاثون, کہ میری امت میں تقریباً 30 جھوٹے لوگ آئیں گے, کلہم یزعمون انہ نبی, اور وہ 30 کے 30 یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں, میں نبی ہوں, میں نبی ہوں. آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میری امت کے لوگوں تم خبردار رہنا وہ سب کے سب جھوٹے ہیں, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کا ترجمہ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, اس کا ترجمہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں اور وہ زبان پر بھی جاری ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لا نبی بعدی. جب یہ ترجمہ آپ کریں گے تو پھر قادیانی آپ کو پکڑے گا. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون, مردود, دجال, شیطان کی اولاد, جس نے میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے, جو خنزیر سے بھی زیادہ غلیظ ہے, جو گدھے سے بھی زیادہ بیوقوف ہے, اور جو کتے سے بھی زیادہ ناپاک ہے, جس نے میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے. ہم کسی بھی طریقے سے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو قادیانی آپ سے کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے, پھر آپ پھنس جاؤ گے. اس لیے آپ حضرات سے بھی درخواست ہے اور علماء کرام سے بھی ادباً درخواست ہے کہ اس کا ترجمہ کیجئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اور اگر آپ کی زبان کے اندر یہی لفظ مستعمل ہے اور یہی آپ بولتے چلے آ رہے ہیں اور یہی آپ بولتے رہتے ہیں, جیسا کہ میں نے بھی ابھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو پھر اگر آپ یہی ترجمہ کرنا چاہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو نبی سے پہلے صرف ایک لفظ بڑھا دیجئے نیا, یعنی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس کا ترجمہ ہے میں آخری
अलैहिस्सलाम नए नहीं बल्कि पुराने नबी हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं पर फंस गए, चूंकि मुनाजरे की जबान है, और आपने ये तर्जुमा कर दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो वो कहेगा ईसा अलैहिस्सलाम तो आएंगे। आप कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो फिर वो कहेगा कि कादियानी साहब के और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के आने में क्या परेशानी है। जो चीज जमीन पर से आती है उसको कहते हैं आना, और जो चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसको कहते हैं उतरना। बस जमीन पर आती है, बस आ रही है। ट्रेन जमीन पर आती है, ट्रेन आ रही है। लेकिन जहाज ऊपर से उतरता है तो क्या कहते हैं, जहाज उतर रहा है। ये नहीं बोलते जहाज आ रहा है, क्या बोलते हैं, जहाज उतर रहा है, फ्लाइट उतर रही है। अगर आपने ये तर्जुमा कर दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, और खुदा न खास्ता किसी कादियानी हरामखोर ने आपको पकड़ लिया और उसने कहा कि आपने ये तर्जुमा किया है मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो मिर्जा के आने में क्या परेशानी है। तो आप उसको कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे नहीं, इसलिए कि आने वाला जमीन पर होता है, और आसमान से उतरने वाला वो आने वाला नहीं बल्कि उतरने वाला होता है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे नहीं बल्कि आसमान से उतरेंगे। और ये भी आपसे दरखास्त करता हूं कि आज एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस फितने के अंदर शिकार होते जा रहे हैं। कादियानी झूठी नबूवत का दावा करने वाले एक सीधे साधे मुसलमान को पैसे का लालच देकर, दराहिम और दनानीर का लालच देकर, मकान का लालच देकर, हमारे नौजवानों को खूबसूरत लड़कियों से शादी कराने का लालच देकर, और हमारी गरीब बच्चियों को, मुस्लिम बच्चियों को, उनको लड़कों से शादी कराने का लालच देकर, और उनके तमाम खर्चा इखराजात को उठाने का लालच देकर के लोग धीरे धीरे कादियानी बना रहे हैं, और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद वो कादियानियत में शामिल होती जा रही है। मुसलमानों, खुदा के वास्ते अपने ईमान का तहफ्फुज करो, अपने ईमान का तहफ्फुज करो। इस ईमान का तहफ्फुज कब होगा? इस ईमान का तहफ्फुज कब होगा? जब आप अपने उलमा से जुड़े रहेंगे, जब आप अपनी मस्जिद के इमाम से जुड़े रहेंगे, जब आप इस तरीके के होने वाले जलसों में शिरकत करते रहेंगे, तो आपका ईमान महफूज रहेगा। याद रखो मेरे मुसलमान नौजवानों, दौलत एक मर्तबा चली जाए दोबारा आ सकती है, पैसा एक मर्तबा चला जाए दोबारा आ सकता है, और जेवरात एक दफा चले जाए दोबारा आ सकते हैं, सोना चांदी एक मर्तबा चले जाए दोबारा आ सकते हैं। लेकिन याद रखो, जब ईमान एक मर्तबा चला जाता है तो इर्तिदाद इतनी गंदी चीज है कि दोबारा उसको ईमान लाने की तौफीक ही नहीं होती। ये ईमान बहुत कीमती है। इन कादियानियों की साजिश को समझो। और आजकल एक बहुत बड़ा फितना उठा हुआ है, फितने शकीलियत। शकील जैसे कमबख्त मरदूद ने, जो दिल्ली के अंदर रहता है, उसने मसीह होने का दावा किया है, और वो अपने आप को मसीह मौऊद ईसा अलैहिस्सलाम बतलाना चाह रहा है। और हमारी कौम के मुस्लिम नौजवान बहुत बड़ी तादाद में उसकी साजिश का शिकार होते जा रहे हैं, और उसकी साजिश को समझ नहीं पा रहे हैं, और उसका शिकार होते जा रहे हैं। मुसलमानों, खुदा के वास्ते याद रखो कि खत्म नबूवत का मसला इंतहाई अहम मसला है। खत्म नबूवत के ऊपर किसी भी तरह की समझौता नहीं हो सकता है। खत्म नबूवत के ऊपर किसी भी तरह का मामला रफा दफा नहीं हो सकता है। हम अपने नबी की खत्म नबूवत के ऊपर अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन खबरदार, हम अपने नबी की खत्म नबूवत पर किसी डाकू को डाका डालने नहीं देंगे। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के लिए अगर मुझे खिंजीर को घी के बिस्कुट खिलाने पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते कि तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के लिए अगर गली का कुत्ता भी बुखारी का साथ देगा तो बुखारी उसको भी चूमने और चाटने के लिए तैयार है। अपने नबी की खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ करो। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने पहले ही फरमा दिया कि मेरे बाद 30 झूठे आएंगे। मुसलमान कज़्ज़ाब आया, नबूवत का झूठा दावा किया। असवद अंसी आया, नबूवत का झूठा दावा किया। हमारे मुल्क में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आया और उस कमबख्त ने भी झूठा नबूवत का दावा किया, और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद
اس کی جال میں پھنستی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، خدا کے واسطے اپنے آنے والی نسل کے ایمان کے تحفظ کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کرو، کوئی ایسا پلیٹ فارم تیار کرو جس کے ذریعے سے تمہاری آنے والی نسل وہ محفوظ رہ سکے، اور اپنے نبی کی ختم نبوت کو برقرار رکھو، اور بس اپنی زبان پر ایک ہی بات رکھو کہ صرف ہمارے پیغمبر وہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں؟ کوئی بھی آپ کے پاس میں آئے، یہ جتنی عوام میرے سامنے بیٹھی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی بھی آپ کے پاس میں آئے اور وہ کہے کہ میں نبی ہوں، یا اس کے چمچے آئے، اس کے نوکر آئے اور وہ آ کر کے کہیں کہ ان کو آپ نبی مان لو، تو پھر آپ کو ان سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا کہنا کہ میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا، صرف اتنی بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور سے سنو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کوئی دوسرا مسلمان اس جھوٹے نبی کے پاس اس کی نبوت کے دعوے کی دلیل پوچھنے کے لیے چلا گیا، تو جس طریقے سے وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، اسی طریقے سے یہ مسلمان اس سے دلیل پوچھنے والا یہ بھی کافر ہے۔ یہ کس بات پر اس سے دلیل پوچھتا ہے؟ جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس ظالم سے اب دلیل پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس ظالم سے اب یہ دلیل پوچھتا کیوں ہے؟ مسلمانوں، اپنے ایمان کا تحفظ کرو، ختم نبوت کے اوپر پورا دھیان دو، اور صرف ایک بات اپنی زبان کے اوپر رکھو کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری رسول ہیں۔ یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مقررین اور بھی آئیں گے، اور بھی علماء آئیں گے، پھر ہم کو جانا بھی ہے، رات بھی ہو رہی ہے، اور یہ ایک ہی بات کو دہرائے جا رہے ہیں، تکرار کیے جا رہے ہیں کہ شاید سبق یاد کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیسے کا لالچ وہ انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور دوسری اس سے بھی عجیب بات، قذاب ملعون مردود نے، مرزا غلام احمد قادیانی کانے نے تقریباً 52 دعوے اس نے کیے، میں نوح ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں محمد ہوں، میں جبرائیل ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور اخیر میں اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ اس کی کتاب کو آپ پڑھیے، اس سے آپ کو معلوم ہوگا اس کے دعوے میں نے جمع کر رکھے۔ قادیانیوں کا ایک نمبر چلتا ہے، اور ان کے 2 نمبر میرے پاس بھی ہیں، ان کے ہیڈ آفس کے۔ وہ نمبر مجھے کہیں سے دستیاب ہوئے، تو مجھے مرزا غلام احمد قادیانی اس کے جو دعوے ہیں، ان دعووں میں سے 1-2 دعوے پر مجھے اس سے سوال کرنا تھا، تو میں نے اس نمبر پر فون کیا، اور غور کرو، مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے انہوں نے کال بھی فری کروا رکھا۔ یعنی آپ قادیانیوں کے آفس میں فون کریں گے، ان کا جو نمبر ہے اس نمبر سے جب آپ فون کریں گے تو آپ کی کال نہیں کٹے گی، آپ کا بیلنس نہیں کٹے گا، فری کر رکھی ہے۔ اور ہمارا پکے سچے نبی کو ماننے والا مسلمان تحفظ ختم نبوت کا جلسہ ہو جائے، شرکت کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو فون کیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم جس کو اپنا نبی مانتے ہو مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے تو خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا، تو خدا بھلا کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا کو تو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو تو ساری دنیا نے دیکھا ہے، اور وہ تو آج بھی قبر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو اس ہیڈ آفس والے نے مجھے بھی وہاں سے جواب دیا، چونکہ علماء بیٹے ہیں تو ان کی جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں منصور فلاج، انہوں نے کہا تھا انا الحق، آپ کو یاد ہوگا انا الحق، کہ میں حق ہوں۔ یعنی جب انسان ذکر کرتا ہے تو ایسی کیفیت اور ایسا وجدان اور ایسا غلبہ حال اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا خود کا بھی پتہ نہیں رہتا ہے، اور وہ وہی کچھ بولنے لگتا ہے کہ جس کے بارے میں سامنے والا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ منصور فلاج کو ذکر کی ایسی کیفیت حاصل ہو گئی تھی،
اور وہ سلوک کے ایسے مدارس طے کر چکے تھے اور سلوک کی ایسی منزل پر پہنچ چکے تھے کہ انہیں اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں رہا، اور وہ کہنے لگے انا الحق، کہ میں ہی حق ہوں، یعنی میں ہی خدا ہوں۔ اس وقت کے علماء نے فتویٰ دیا ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کیا گیا تو ان کی بوٹی بوٹی میں سے آواز آنے لگی انا الحق، میں ہی خدا ہوں۔ حکم دیا گیا ان کو جلا دیا جائے، ان کو جلایا گیا، ان کی راکھ میں سے آواز آنے لگی انا الحق، میں ہی خدا ہوں۔ حکم دیا گیا ان کی راکھ کو اٹھا کر کے سمندر میں بہا دیا جائے، سمندر کہنے لگا انا الحق، میں ہی خدا ہوں۔ مجھ سے وہ قادیانی ملعون کہنے لگا کہ منصور نے جو کہا تھا انا الحق، میں خدا ہوں، وہ اس نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا وہ تو اس نے غلبہ حال کی وجہ سے کہا تھا۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ قادیانی نے بھی، ہمارے مرزا صاحب نے بھی غلبہ حال سے انا الحق کہا ہے، ورنہ وہ بھی منصور کی طرح انسان تھا۔ اب جب آپ میں سے عام انسان اس بات کو سنے گا تو آپ کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا، اور میں تو چونکہ الحمدللہ طالب علم ہوں تو مجھے تو سارا معلوم تھا کہ یہ تو جھوٹا ہے اور ان کے اوپر غلبہ حال طاری تھا۔ اس طریقے سے لوگوں کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، اور جب یہ بات میری ان سے ہوئی تو میں نے اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو یاد کیا، اور امام صاحب نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا تھا کہ کوئی اگر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس سے دلیل نبوت نہ مانگی جائے، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں، بس ایک بات اپنی زبان پر رکھو کہ ہمارے نبی وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، قادیانی کلمہ الگ نہیں پڑھاتا ہے۔ جیسے اکبر بادشاہ نے جو دین الہی قائم کیا تھا، نورتن تھے اس کے، اس نے تو ان لوگوں نے تو کلمہ ہی بدل دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ تو لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا کہ یہ تو غلط کام کر رہا ہے۔ کسی حد تک شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے لوگ محفوظ رہے، انقلاب بھی آیا اور شیخ کی بات کو سراہا گیا، تسلیم کیا گیا، اور لوگ واپس ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ لیکن قادیانی آپ سے کیا کہے گا؟ آپ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آپ کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ کہے گا کہ ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن وہ اندر ہی اندر آپ کو قادیانی بنائے گا اور اس کی تشکیل کرے گا، اندر ہی اندر آپ کو قادیانی بنائے گا اور اس کی تشکیل کرے گا، اور پھر ایک عام سیدھے سادے مسلمان سے وہ سوال کرتا ہے کہ آپ یہ بتائیے نبوت رحمت ہے یا زحمت ہے؟ نبیوں کا دنیا میں آنا یہ رحمت کا باعث بنا یا زحمت کا باعث بنا؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان کہے گا کہ بھئی نبی تو دنیا کے اندر رحمت بن کر کے آئے، اور خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو بھی تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو آپ کہو گے کہ نبوت تو رحمت ہے، زحمت تو نہیں ہے، تو وہ آپ سے کہے گا کہ پھر آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ رحمت چالو رہنی چاہیے یا بند ہو جانی چاہیے؟ رحمت چالو رہنی چاہیے یا بند ہو جانی چاہیے؟ اب بیچارہ ہمارا سیدھا سادہ مسلمان وہ کہے گا کہ جی رحمت تو چالو رہنی چاہیے، تو وہ کہے گا کہ نبی بھی رحمت ہے تو لہذا پھر نبوت کا سلسلہ بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے محمد کو نبی مانا اور نبوت رحمت ہے اور رحمت چالو رہنی چاہیے، لہذا مرزا صاحب کو بھی نبی مان لیجیے۔ اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اس کا تو کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک نبوت رحمت ہے اور رحمت کی ضرورت ہمیں ہر وقت ہے، لیکن رحمت اسی وقت تک درست ہے جب تک وہ موقع محل کے اعتبار سے کی جائے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل ہونے والی اترنے والی بارش کو رحمت قرار دیا ہے۔ بارش رحمت ہے یا زحمت ہے؟ بارش ہوتی ہے مٹی گیلی ہو جاتی ہے اور زمین سبززار ہو جاتی ہے، فصلیں اگ جاتی ہیں، جانور بھی خوش ہو جاتے ہیں اور انسان بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تو شاید اس بات کا زیادہ احساس نہ ہو، لیکن ہم چونکہ ریگستانی علاقے راجستھان میں رہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ بارش کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے رحمت اترنے کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔
تو بارش یہ بھی رحمت ہے، لیکن بارش کب تک رحمت ہے؟ جب تک وہ ضرورت کے مطابق ہو، اور اگر بارش ایک ہفتے تک ہو جائے تو پھر یہی رحمت کیا بن جاتی ہے؟ زحمت بن جاتی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کتنی بارش برسانی ہے، اللہ اتنی بارش کو رحمت بنا کر کے برساتے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا، اس کے علم ازلی میں تھا کہ مجھے کتنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجنا ہے۔ اللہ نے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام پیغمبروں کو رحمت بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ اب اس رحمت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اب جو کوئی بھی نبوت کی آڑ میں رحمت کا دعویٰ کرے گا وہ رحمت نہیں بلکہ زحمت ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھو اور اپنی زبان پر ایک ہی بات رکھو کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہے۔ میرا تیسرا سوال کیا تھا کہ کسی بھی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور جس پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہودیوں اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، ہم یہودی ہونے کے لیے تیار ہیں، تم دکھا دو۔ عیسائیوں اگر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں تو تم دکھا دو، ہم عیسائی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر ہم سے پوچھتے ہو تو ہم ببانگ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے پیغمبر نے کہا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو جب موسیٰ نے دعویٰ نہیں کیا آخری نبی ہونے کا، عیسیٰ نے دعویٰ نہیں کیا آخری نبی ہونے کا، ہمارے پیغمبر نے دعویٰ کیا ہے آخری نبی ہونے کا، تو پھر اسلام کو قبول کر لیجیے۔ اور چوتھا سوال، نبی کی تعلیمات بھی امت کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر نبی کی تعلیمات نہ ہو تو پھر امت عمل کیسے کرے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات آج موجود نہیں ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، چونکہ جس کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اور یہودیوں کو بنی اسرائیل کو احکام دیے تھے، اس توریت کو تو ان کے لوگوں نے تبدیل کر دی، اس میں تو تحریف کر دی، اور جو مسئلہ آسان لگا اچھا لگا اس کو تو باقی رکھا، اور جو مسئلہ مشکل لگا اس کو وہاں سے ختم کر دیا۔ عیسائیوں سے کہیے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا مذہب صحیح ہے تو ہم عیسائی ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو ہمارے سامنے پیش کرو، لیکن وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ جس انجیل کے اندر اللہ نے عیسائیوں کو احکامات دیے تھے، عیسائیوں نے اس انجیل کے اندر بھی تبدیلی کر دی ہے۔ اور جب ہماری باری آئے گی تو ہم یہ کہتے ہیں ببانگ دہل الحمدللہ، پرزور طریقے سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تم زندگی کے کس موڑ پر ہمارے نبی کی تعلیم کو دیکھنا چاہتے ہو، الحمدللہ پیغمبر کی تعلیم ایک مسلمان کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے نمونے کے طور پر پیش کر دی۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ نے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ بنایا ہے، تمہارے لیے اللہ نے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ ہر طرح کی تعلیم اللہ کے نبی کی موجود ہے، آپ جس گوشے کے اندر بھی اور جس موڑ کے اوپر بھی آپ قدم رکھیں گے آپ کو اللہ کے نبی کی تعلیمات موجود رہے گی۔ تو میں نے یہاں پر سے بات شروع کی تھی کہ ہر مذہب کے ماننے والے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، اخیر میں پھر توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ میں میری بات کو سنیے اور چاروں سوالوں کو یاد رکھیے۔ یہودی کہتے ہیں ہمارا مذہب صحیح ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا مذہب صحیح ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا مذہب صحیح ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چار سوالوں کا جواب دے دو، ان چار سوالوں کا جواب جس کے پاس مل جائے گا ہم اس کے مذہب کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پہلا سوال، سوالات انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں تمام عالم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ دوسرا سوال، اس نبی کی نبوت کے ساتھ میں دلیل نبوت، معجزہ نبوت آج بھی موجود ہو، ہم اس کے مذہب کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تیسرا سوال، سوالات انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں آخری نبی ہوں، ہم اس کے مذہب کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور چوتھا سوال، سوالات انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ کہ جس کی تعلیمات آج بھی موجود ہوں، آپ غور کیجئے
कीजिए, आप तारीख का मुताला कीजिए तो आपको मालूम होगा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी एक पैगंबर ने भी ना ये दावा किया कि मैं तमाम आलम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ। किसी एक पैगंबर ने ना ये दावा किया कि मेरा मौजिज़ा आज भी मौजूद है। किसी एक पैगंबर ने ना ये दावा किया कि मैं आखिरी नबी हूँ। और किसी एक पैगंबर की ना तालीमात आज के जमाने के अंदर मौजूद है। अगर इन चारों सवालों का जवाब तमाम आलम की तरफ नबी मबूस करना और उसका मौजिज़ा भी आज तक मौजूद रहना और आखिरी नबी होने का दावा करना और उस नबी की तालीमात का आज तक मौजूद होना, अगर इन चारों सवालों का जवाब किसी के पास मिलता है तो वो मुसलमान है। और वो मुसलमान अपना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो यहूदियों, मान लो कि इस्लाम सही मजहब है। ईसाइयों, मान लो कि इस्लाम सही मजहब है और इसी में तुम्हारी कामयाबी है। और इसी के लिए अल्लाह ने फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि कल क़यामत के दिन जो इंसान के मजहब इस्लाम को छोड़कर किसी भी मजहब को लेकर के आएगा, उसके मजहब को तस्लीम नहीं किया जाएगा, उसके मजहब को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर कामयाबी चाहते हो मजहब इस्लाम को थामो, कामयाबी चाहते हो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थामो। और यही मजहब सही मजहब है, यही मजहब बरहक मजहब है, यही मजहब दुरुस्त मजहब है और यही मजहब अल्लाह की तरफ ले जाने वाला मजहब है, यही मजहब जन्नत की तरफ ले जाने वाला मजहब है, यही मजहब नबी की सिफारिश का हक दिलाने वाला मजहब है, यही मजहब नबी के हाथों से जान पिलाने वाला मजहब है, यही मजहब आखिर वक्त में कलमे के साथ दुनिया से जाने वाला मजहब है। लिहाजा हम तुम्हें प्यार के साथ दावत देते हैं कि तुम मजहब इस्लाम को कबूल कर लो और मजहब इस्लाम की हक्कानियत को तस्लीम कर लो। ये चारों सवाल